السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 70 سے لے کے 73 تک، تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 70 سے لے کے 73 تک۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر تم سب کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو، جو لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، اپنی خواہش کے غلام ہیں یا لوگوں کے غلام ہیں، لوگوں کے بندے ہیں، رب کے بندے نہیں بنتے، ان کو ہم بڑا سخت عذاب چکھائیں گے بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو انسان کو اس کے اعمال کا ہی نتیجہ ملتا ہے، اچھے کام کا اچھا انجام اور برے کام کا برا انجام۔ انسان کو زندگی میں کچھ جملے ازبر کر لینے چاہیے اور گاہے بگاہے اس جملوں کو بولتے رہنا چاہیے۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ جملہ کہ اچھے کام کا اچھا انجام، برے کام کا برا انجام، کہ جب آپ اچھا کام کریں گے یہ نہ سوچیں کہ شاید میں جب برا کام کروں گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یا پھر میں جو بڑا ہوشیار ہوں، چلاک ہوں اور مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ یاد رکھیے گا، بڑے بڑے جابر بادشاہ اس دنیا میں، بڑے بڑے جسم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شان و شوکت کے اعتبار سے لوگ آئے، لیکن رب نے سب سے پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ سو اچھے کام کا اچھا انجام، برے کام کا برا انجام، اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب ہے ان کے لیے، لیکن بما کانوا یکفرون، جو وہ کفر کیا کرتے تھے، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے اوپر تلاوت کریں نوح علیہ السلام کی خبر، کہ نوح علیہ السلام نے کیسے دعوت دی۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی ان کان کبر علیکم مقامی، اگر میرا کھڑا رہنا، میرا تمہارے درمیان کھڑا رہنا تمہیں اتنا ہی برا لگتا ہے تو پھر فعلی اللہ توکلت، میرا آیات کی تلاوت کرنا اور میرا تمہارے اندر موجود رہنا تمہیں اتنا برا لگتا ہے، فعلی اللہ توکلت، میرا اللہ کے اوپر توکل ہے۔ فاجمعوا امرکم، اور تم اپنا معاملہ جمع کر لو، اپنے شریکوں کو جمع کر لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر اس کو کسی میں پوشیدہ نہ رکھنا، ہر ایک کو بتاؤ میرے خلاف پلاننگ کرو، ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو، ولا تنظروا، مجھے مہلت نہ دینا۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم اگر میرا تمہارے نصیحت کرنا، میرا بتانا تمہیں اتنا برا لگتا ہے، اور مجھے جو تم دھمکیاں دیتے ہو، تم اور تمہارے سارے لوگ ساتھی مل کے میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو تو بگاڑ لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو یاد رکھنا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں بزنس نہیں کر رہا تمہارے ساتھ۔ ظاہری بات ہے جب بزنس ڈیلنگز ہوتی ہیں تو انسان کو کچھ نہ کچھ رعایت بھی رکھنی پڑتی ہے اور کچھ نہ کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہارا شرک نہیں برداشت کر سکتا، میں نے کہنا ہی کہنا ہے، میں نے تمہیں بتانا ہی بتانا ہے، میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تمہیں دین کی بات بتائی ہے، مجھے اس کی اجرت بھی دو، اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف میرے رب کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے گا جب آپ لوگ یہ کام کر لیں گے کہ جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں،
اچھا انسان بھی بڑا عجیب ہے کہ خود کہتا ہے کہ کھاندے نوں کوئی ویہ نہیں سکتا، بھوکے نوں کوئی دے نہیں سکتا، تو جب کوئی دے نہیں سکتا، مطلب یہ مثال ہے نا جی، کھاندے نوں کوئی ویہ نہیں سکتا، بھوکے نوں کوئی دے نہیں سکتا، جب یہ مثال ہم لوگ بولتے ہیں تو اس مثال کے اوپر یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی دے نہیں سکتا پھر ہم لوگوں کے لیے کرتے کیوں ہیں؟ سادہ سی بات ہے نا، مطلب آپ لوگ تو خود ہی کہتے ہیں نا کوئی سگا نہیں ہے دنیا میں، کوئی کسی کے کام نہیں آتا، ٹھیک ہے بھائی کوئی نہیں کام آتا تو اللہ ہی کام آتا ہے، تو آپ لوگوں کے لیے پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں ساری دنیا جو ہے کام کر رہی ہے، لوگوں کے لیے کر رہی ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میرا اجر تو میرے رب کے اوپر ہے، میں رب سے اجر لوں گا، وَأُمِرْتُ، مجھے یہ حکم ہے، ایک تو کہنے کا حکم ہے، تبلیغ کرنے کا حکم ہے، دوسرا حکم مجھے یہ ہے، وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں خود تو عمل کروں، میں خود تو تابع دار بنوں، میں خود مسلمان بنوں۔ عجیب مسئلہ یہ ہے کہ سمجھانے والے بڑے ہیں، عمل کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں، اور پھر کہنا پڑتا ہے کہ یہ عالم جو ہے باعمل ہے اور یہ سادہ ہے، یہ شاید باعمل نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ باتیں کرنے والے تو دیکھیں نوح علیہ السلام اتنے جلیل القدر رسول ہیں، نبی ہیں، اور آدم ثانی آپ کو کہا جاتا ہے، ہیں جی، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا کام کہنا تم لوگوں کو، اور کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، تم نہیں مانو گے، تم مسلمان تم نے نہیں ہونا، تو مجھے یہ حکم ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں خود تو عمل کروں۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نجات دی ان کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے کشتی میں ان کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، طوفان نوح جب آیا تو تاریخی روایات میں بھی ہے، مفسرین بھی ذکر کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں طوفان آیا تھا، تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف انہی لوگوں پہ آیا تھا طوفان جو لوگ جنہوں نے مانا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ بغیر اطلاع دیے بغیر ڈرائے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اصل میں اس وقت ایک تو دنیا ہی تھوڑی تھی، تعداد تھوڑی تھی لوگوں کی، سب کو نوح علیہ السلام نے کہا۔ اب کیسے کہا یہ رب زیادہ بہتر جانتا ہے، کہ سب کو ہو سکتا ہے صرف اسی علاقے میں انسان بستے ہوں، دوسری جگہوں پہ بستے ہی نہ ہوں۔ بہرحال جو سب سے بہترین رائے محسوس ہوتی ہے، چونکہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، قرآن میں صرف اشارہ دیا گیا ہے، تو ہمیں یہی کہیں گے کہ سارے جتنے بھی لوگ تھے، دونوں باتیں ہیں، لیکن زیادہ بہتر مجھے یہ محسوس ہوتی ہے کہ ایک دفعہ سارے انسان ختم ہو گئے تھے، تب ہی تو حکم دیا گیا تھا نا کہ جانوروں میں سے بھی ایک ایک جوڑا رکھ لیں۔ تو پھر جو نوح علیہ السلام کی نسل سے جو ان کے 3 بیٹے تھے، ان کے حام، سام اور یافس، ان 3 بیٹوں کی سے آگے نسل انسانی چلی تھی، اور جن کو بٹھایا گیا تھا جانوروں میں سے، ان جانوروں ہی کی آگے نسل چلی، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے ان کو جانشین بنایا، انسانوں کا جانشین پھر ان کو بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا، کن کو؟ آپ کے بیٹوں کو جو مان گئے تھے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، آپ دیکھیں کہ ڈرائے ہوئے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اشارہ موجود ہے کہ ڈرائے بغیر کسی کے اوپر عذاب نہیں آتا، کسی کو ڈرایا جاتا ہے، بات پہنچائی جاتی ہے، اگر کوئی نہیں مانتا، ضد میں آتا ہے، تو پھر ہی اس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے متقین اور صالحین بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔